بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے پاک نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز سامعین، السلام علیکم۔ ہمارا آج کا موضوع گفتگو ہے حضرت داؤد علیہ السلام اور طالوت بادشاہ۔ معزز سامعین، اگر آپ کو ہماری اسلامک ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام بہت نیک، بہادر اور عقل مند انسان تھے۔ ان کو اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل قوم کے لیے اپنا رسول چن لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد پر اپنی کتاب زبور نازل کی۔ حضرت داؤد علیہ السلام زبور کو اتنے پیارے انداز میں پڑھتے کہ سننے والے جھوم اٹھتے۔ وہ بہت سے خوبصورت طریقوں سے زبور کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ جب حضرت داؤد علیہ السلام زبور کی تلاوت کرتے تو نہ صرف انسان بلکہ جانور، پرندے، یہاں تک کہ جنات بھی اسے سننے کے لیے جمع ہو جاتے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے لوہار کا پیشہ اختیار کیا۔ ان کے ہاتھ میں لوہا نرم ہو جاتا اور وہ اس پگھلے ہوئے لوہے سے اوزار اور دوسری چیزیں بناتے تھے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ساری عمر نہایت سادہ زندگی بسر کی۔ وہ ہمیشہ سادہ لباس پہنتے اور مٹی کے برتن استعمال کرتے۔ ان کا گھر بہت سادہ تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام رات کو جاگتے وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات پر غور کرتے جو اللہ تعالیٰ نے زبور میں نازل کیے تھے۔ انہیں ہر وقت یہی فکر رہتی کہ لوگ برائیوں سے توبہ کر لیں اور نیکیوں کی طرف آ جائیں۔ حضرت داؤد علیہ السلام جب جوان تھے تو اس وقت بنی اسرائیل قوم کا بادشاہ طالوت تھا، جسے اللہ تعالیٰ نے ان کا بادشاہ مقرر کیا ہوا تھا۔ ان کا دشمن بادشاہ جالوت تھا۔ اس کی فوج بہت بڑی تھی۔ جنگ سے پہلے طالوت نے اعلان کیا جو جالوت کو مارے گا وہی میرے بعد بادشاہ بنے گا۔ جنگ میں اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا، جس سے جالوت کا حوصلہ ٹوٹ گیا اور اس کے ساتھ ہی بنی اسرائیل کی فوج جیت گئی۔ جنگ میں فتح ہوئی تو حضرت داؤد علیہ السلام بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ حضرت داؤد علیہ السلام کے بعد بنی اسرائیل نے بہت ترقی کی۔ بادشاہ بننے کے بعد بھی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے پیشے سے روزی کماتے تھے۔ معزز سامعین، اس واقعے سے ہمیں یہ سبق سیکھنے کو ملتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام نے اپنی زندگیاں بہت سادگی کے ساتھ گزاری۔ انہوں نے کبھی کوئی کام کرنے میں شرم یا عار محسوس نہیں کی۔ رزق حلال کما کر کھایا اور اپنے گھر والوں کو بھی رزق حلال کھلایا۔ بادشاہ ہوتے ہوئے بھی کوئی غرور و تکبر نہیں کیا اور عاجزی و انکساری کے ساتھ اپنی زندگی کو بسر کیا۔